علیکم، میں ہوں ام بنین اور آپ دیکھ رہے ہیں خانہ بدوش فیملی بیکرز۔ جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا جناب ناران کا پروگرام، وہ بھی عید کے ڈے۔ اچانک ہمارا یہ پروگرام بنا اور یہ اس کی پریپریشن ہے، کیونکہ پہلے تو بائک پہ جانے کا پروگرام تھا میرا اور ہسبینڈ کا، مگر پھر یہ ہوا کہ بچوں نے کہا چونکہ چھٹیاں ہیں ہم بھی چلتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں جو رکھ رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس دفعہ یہ تھا کہ ہم نے کوکنگ خود کرنے کا سوچا تھا، تو اس کے لیے میں یہ ساری پیکنگ وغیرہ کر رہی تھی کہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ سب ہمیں اویلیبل ہوں وہاں پہ۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ظاہر عید ہے تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہوتی ہے، ورنہ تو ہم فوڈ باہر سے ہی ہر دفعہ کرتے ہیں، مگر اس دفعہ میں سوچا کہ ہم جو ہے وہ خود کوکنگ کریں گے، تو اس کے لیے تھوڑی سی پریپریشن کر رہی تھی۔ ایک بیگ تیار کیا تھا، کوکنگ بیگ، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں میں نے اپنے یہ سب سامان اور جو کوکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ سب میں نے اس میں رکھی، اور یہی پروگرام تھا کہ اس دفعہ ہم ساری کوکنگ جو ہے وہ خود کریں گے۔ تو یہ میں چاول رکھ رہی ہوں کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ وہاں جا کے پلاؤ بھی بناؤں گی، اور اسی کے لحاظ سے جو ہے وہ ساری پریپریشن کر کے تو یہ بچوں کے لیے جی مایونیز آ گیا، اور اس کے علاوہ جناب کیچپ ہوگا ساتھ، کیونکہ یہ تو آلریڈی تو ہم تیار ہو گئے تھے جانے کے لیے، کیونکہ پروگرام اچانک بنا تھا۔ تو نکلتے نکلتے ہم لوگوں کو یہ عید فرسٹ ڈے کی رات ہے جو ہم لوگ نکلے ہیں، تقریباً رات کو 12 بجے نکلنے کا پروگرام یہ تھا کہ 11 بجے نکلیں گے، جو کہ پہلے تو خیر میں نے رات میں کبھی ٹریول نہیں کیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے نائٹ ویژن کا نا، مگر یہ کہ اس دفعہ ساتھ بیٹے بھی ساتھ تھے، تو بیٹے نے کہا وہ ڈرائیو کر لے گا، تو ہم رات کو نکلتے ہیں۔ تو رات میں یہ ہے کہ سفر بھی آسانی سے کٹ جائے گا، اور ویسے بھی سنا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس دفعہ ہم نے ٹرائی کیا کہ ہم لوگ جو ہے یہ اس دفعہ رات کے ٹائم سفر کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ 12 بجے گھر سے نکلے تھے اپنے فیصل آباد سے، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً موٹر وے پہ چڑھ گئے تھے، کیونکہ ہم لوگ سائیاں والا انٹرچینج سے جاتے ہیں، تو سفر انجوائے کریں۔ ویسے تو رات میں کچھ خاص نہیں ہے اتنا دکھانے کو، مگر پھر بھی جہاں تک پاسبل ہوا تو وہ میں نے کنٹینیو کیا۔ تو جی صبح فجر کے وقت ہم لوگ پہنچ گئے تھے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے ہم نے اپنا سفر آگے شروع کیا، نماز وغیرہ پڑھی ہے F6 کے ایک پیٹرول پمپ پہ، اور اس کے بعد جی ہم نے آگے کنٹینیو کی، کیونکہ اس دفعہ روٹ ہمارا تھوڑا سا چینج تھا، اور ہم لوگ اس دفعہ جو ہے وہ مظفر آباد مری ایکسپریس وے والا روٹ لیں گے، کیونکہ وہ روٹ سنا ہے کہ خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت پہلے میں نے جو ہے وہ ایک لوکل کسی کمپنی کے ساتھ ہم لوگوں نے اس پہ ٹرپ کیا تھا، تو بڑا مزہ آیا تھا۔ تو اب اپنی گاڑی میں فرسٹ ٹائم ہے تو یقیناً یہ اچھا رہے گا۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، جو کہ بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور اس ٹائم اسلام آباد کی روڈز بالکل خالی تھی، چونکہ عید بھی ہے، اور ویسے بھی اسلام آباد کی روڈ مجھے شروع سے ہی بہت فیسینیٹ کرتی ہیں، بڑی مزہ آتا ہے وہاں پہ رائڈ کرنے میں، اور میرے بیٹے کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس نے کہا یہاں میں ہی ڈرائیو کروں گا، حالانکہ اس کے فادر چاہ رہے تھے کہ بھئی میں ڈرائیو کر لوں کہ اب صبح ہو گئی ہے، مگر یہ ہے کہ مناسب رہا۔ تو یہ ہم لوگ اس دفعہ دوسرے روٹ سے ہیں، اور یہ مری ایکسپریس وے ہے، صبح ہو چکی ہے پوری طرح، اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ اس لیے آ گیا تھا کیونکہ ویڈیو نہیں بن سکی، کیونکہ ظاہر ہے رات ساری جاگے ہوئے تھے ہم لوگ ایکسائٹمنٹ میں، اور اس میں تو صبح کے قریب جا کے وہ تقریباً میں بھی اور چھوٹا بیٹا اور بیٹی ہم لوگ سو گئے تھے، تو ابھی ہم اٹھے تو پھر دوبارہ یہاں سے ویڈیو شروع کی ہے۔ تو یہ مری ایکسپریس وے ہے سارا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور واقعی یہ روٹ بہت خوبصورت ہے، حالانکہ اس روٹ پہ ٹرنز بہت ہیں اور چڑھائیاں، مطلب وہ جو ہزارہ موٹر وے ہے وہ تو کافی حد تک اس پہ ہم نے بہت ٹریول کیا ہے، تو اس کی اب ایک عادت سی ہو گئی ہے، مگر یہ چونکہ فرسٹ ٹائم کر رہے تھے اور اس میں کرز وغیرہ کافی ہیں، تو ہسبینڈ بار بار، جیسے آپ کو پتہ ہے حسب معمول بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہاں سے ایسے کرو، یہاں سے ویسے کرو، تو یہی سب چلتے چلاتے ایک موج مستی کرتے تو ہم لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ارادہ یہ تھا کہ ہمارا چونکہ پروگرام تھا کہ ہم لوگ مظفر آباد میں جا کے جو ہے وہاں پہ ناشتہ کریں گے، تو ابھی یہ ہلکا پھلکا ہم لوگوں نے جو ہے یہاں سے وہ تھوڑے بہت چپس وغیرہ خریدے، اور یہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں مظفر آباد۔ تو مظفر آباد ہم پہنچے، ہمیں یہ تھا کیونکہ یہاں کا بڑا معروف سا ناشتہ ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ ناشتہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہوا، کیونکہ عید کا تھرڈ ڈے تھا، تو سیکنڈ ڈے تھا شاید، ہاں سیکنڈ ڈے تھا، تو وہ سب کچھ بند تھا۔ تو پھر خیر ہم لوگ مظفر آباد سے نکلے، کیونکہ اب ناشتہ تو اسکپ ہو ہی چکا تھا، تو مظفر آباد سے ہم نے سفر کنٹینیو کیا بالا کوٹ کی طرف، اور اس کا روڈ جو ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے، مطلب مجھے یہ تھا کہ یہ بھی اسموتھ روڈ ہوگا، مگر اس میں کافی جو ہے وہ روڈ ابھی خراب ہے اور اتنا بنا ہوا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں کے نظارے بہت خوبصورت تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پورا مظفر آباد سٹی ہے، اور یہیں سے پھر ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں اس دفعہ۔ تو بیچ میں آئے گا گڑی حبیب اللہ، پہلے پروگرام یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ناشتہ پوائنٹ مل جائے گا، مگر اتفاق ایسا ہے کہ ہمیں ناشتہ پوائنٹ پہ بھی نہیں ملا، تو ناشتہ جو ہے وہ پھر ہم نے جو ہے وہ اسکپ کرتے کرتے آخر ہم لوگ بالا کوٹ پہنچ گئے۔
اور پھر بالا کوٹ میں یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے پورا، وہاں پہ ہیں سب چیزیں، تو وہاں پہ ناشتہ کیا، مگر وہاں پہ ناشتہ کرتے کرتے ٹائم ایسا ہو گیا تھا کہ اتنی ناشتے کی نیڈ ہی نہیں رہی تھی، بس چائے پی تھوڑی سی. کچھ یہ ہے کہ جو ہم سوچ کے نکلے تھے کہ آگے موسم بہت خوشگوار اور بہت اچھا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور گرمی جو ہے وہ بہت شدید تھی. ناشتہ جی ہم نے کر لیا اور گرمی بھی بہت دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اب یہ ہے کہ پہلے پروگرام تھا کہ ہم شگران جائیں، مگر پھر یہ ہوا کہ اس کو بھی کینسل کر دیا اور یہی کر کے سیدھے چلتے ہیں ناران تاکہ ٹائملی پہنچ جائیں. تو ہم لوگ یہ سوچ کر آئے تھے کہ جناب ہمیں وہ اچھا موسم ملے گا، فیصل آباد کی گرمی سے چھٹی ملے گی، بٹ ایسا نہیں ہوا. اور یہی باتیں کرتے ہم لوگ پہنچ گئے جی سوتی کناری ڈیم کے یہ ٹنل میں. ٹنل کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال. ہم نے اس ٹنل میں فرسٹ ٹائم سفر کیا کیونکہ اس سے پہلے جب آئے تھے تو یہ ٹنل بن رہی تھی اور یہاں راستہ بہت خراب تھا، مگر اب الحمدللہ یہ ہے کہ یہ راستہ کمفرٹیبل ہو گیا ہے. اچھا ٹنل گزارتے ہی آپ دیکھیں گے جب آئے گا بہت ہی خوبصورت سین ہمیں دیکھنے کو ملا، ورنہ اس سے پہلے خیر خوبصورتی پہلے بھی تھی، وہ دریا تھا. اب یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نکلتے ہیں تو ڈیم کا ایریا جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، مطلب آنکھوں کو سکون ملا یہ کلر پانی کا دیکھ کے نا جو نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہ بڑا اچھا لگا. اس سے پہلے اس ڈیم کی وہ پریپریشن ہی دیکھی ابھی تک، مگر اب یہ ہے کہ یہ ڈیم کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پانی کا کلر. اور کچھ جھلک اس کی عطا آباد لیک سے بھی مل رہی ہے. جب ہم وہاں بھی ٹنل سے نکلتے ہیں تو فوراً ہی جو ہے وہ عطا آباد لیک کا اسی طرح کا پانی نظر آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. مگر اس بار یہ ہے کہ گرمی ہے، مطلب جو ہم سوچ کر آئے تھے کہ ہاں جی گرمی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، گرمی بہت ہے. تو گرمی اس قدر شدید تھی کہ پھر یہاں ہم لوگوں نے جو کہ جو ہے وہ کوکونٹ میں واٹر لیا ایک سائڈ سے کہ گرمی اتنی لگ رہی تھی سب کو، اور یہ جو گرم کپڑے رکھے تھے جیکٹس وغیرہ وہ تو فیل ہی ہو گئی کہ نہیں بھی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ پیا. پھر یہ ہم لوگ کاغان کراس کرتے ہوئے پھر بھی ابھی تک ہمیں تھا کہ گرمی، مگر واقعی گرمی میں فرق آیا ہے. ہمیں اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ ہر طرف گرمی ہے اور بہت شدید ہے. اور عید کی وجہ سے جو ہمیں خوش فہمی تھی کہ جی ہمیں رش نہیں ملے گا اور بڑا سکون ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب. لوگ دھڑا دھڑ ناران کی طرف آ رہے ہیں اور شاید سب بندے ہماری طرح یہی سوچتے ہوں گے کہ بھئی عید ہے تو سکون ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. اور یہ آ گئی جناب پہلی واٹر کراسنگ جو کہ اتنی تھی نہیں، اور پھر سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی ناران. تو ہم پہنچ گئے ہیں جی ناران تقریباً 11:15 بجے، اور ٹائملی ہم لوگ بڑے مینٹین رہے. مطلب ان کے جب میرے ہسبینڈ ڈرائیو کر رہے ہوتے تو ہم لوگ عموماً 1-2 گھنٹے جو ہے وہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں گوگل کے حساب سے. اور مگر اس دفعہ یہ کہ الحمدللہ بیٹا چلا رہا تھا تو ٹائملی پہنچ گیا ہم ناران. اور اس وقت تک تو ناران میں دھوپ کا وہ عالم تھا کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم ناران میں موجود ہیں. یہ کیونکہ اس سے پہلے میں جتنی دفعہ بھی آئی ہوں تو مجھے چونکہ ٹھنڈ بہت ہی لگتی ہے تو یہاں آ کے بہت ہی لگی، تو یہ چکر تھا سارا. مگر یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ناران میں اسٹے کریں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہیں تک ویڈیو بنائی تھی ناران تک کی. یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی سلنڈر جو ساتھ لے کر آئے تھے اس کو ریفل کروائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس دفعہ کوکنگ خود کرنی ہے تو پروگرام یہی تھا کہ جی 7 سلنڈر اٹھا لیتے ہیں. تو گیس والا سلنڈر میں نے نہیں، مطلب گیس سلنڈر ہی اٹھایا تھا، مگر گیس کے ایمٹی سلنڈر اٹھایا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا ڈر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے اور میں تھوڑا سا ڈرتی بھی ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ وہاں پہنچ کے تو وہیں سے جو ہے وہ گیس اس میں ریفل کرائیں گے، اور کوشش کریں گے اتنی ریفل ہو جتنی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہو، تاکہ جو ہے وہ واپسی پہ بھی سلنڈر جو ہے وہ خالی ہی واپس آئے. کیونکہ پہلے تو میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتی، یہ فرسٹ ٹائم لوگوں کی دیکھا جاتی اور دیکھتے ہوئے جو ہے کافی پوائنٹس وغیرہ یا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لے کے جاتے ہیں ساتھ اور جو ہے وہ بڑے اچھے رہتے ہیں. یہ جناب میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سلنڈر میں گیس بھروا رہے ہیں، ساتھ بیٹا ہے. تو یہ ہمیں ناران کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی مل گیا تھا انٹر ہونے کے کچھ آگے جا کر نا. تو اب یہاں سے سلنڈر فل کرائیں گے اور یہیں سے پھر جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہمارا اس دفعہ پروگرام ہے کہ ہمیں بٹا کنڈی میں اسٹے کر دیں یا پھر آگے بڑوئی میں جا کے. ناران بازار اب بہت فیمس ہو گیا، بہت زیادہ رش ہے، اور آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کہ ہمارا یہ فیصلہ کتنا صحیح ثابت ہوا. کیونکہ ناران بازار کا عید میں وہ صورتحال تھی کہ توبہ اللہ کی طرح. مگر یہ کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ بڑوئی میں ہوٹل لیا تھا تو وہ جگہ سکون کی. تو یہ ہے، تو یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا، ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ ہمیشہ ناران میں ہی اسٹے کرتے ہیں. بٹ اس دفعہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ آگے بٹا کنڈی میں کریں گے، مگر بٹا کنڈی کے بھی ریٹس بہت ہائی تھے کیونکہ ظاہر ہے رش بہت زیادہ تھا. تو پھر ہمیں جو ہے وہ بڑوئی میں ایک بہت اچھا اور مناسب ہوٹل مل گیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا تھا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس ولاگ کو میں کرتی ہوں یہیں پہ اینڈ. اس کی نیکسٹ پارٹ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ جلد ہی.
جو بھی اپڈیٹ ہوگی اور جو بھی، مگر یہ ہے کہ یہاں رش کی بہت صورت حال ہے، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔